دنیا کا کوئی خوش قسمت شخص ہوگا جس کی زبان پہ استغفار کا بول ہوگا. اور کبھی ایک اور لکھ لینا میری بات کو، یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، شاید یہ بول میرے منہ سے خود پہلی دفعہ نکل رہا ہے، جتنے میرے درس نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یا میری مجالس جتنے بھی ہیں، کبھی شقی کے منہ سے استغفار کا بول نہیں نکلے گا. سمجھے نہیں؟ اس کی وضاحت کرتا ہوں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک شقی ہیں ایک سعید ہیں. بدبخت شقی کہتے ہیں بدبخت، یا ازلی جہنمی یا ازلی خبیث یا پیدائشی کتا مردار ازلی. کبھی بھی استغفار کرنے والا، زندگی کے لفظ میرے یاد رکھیے گا، اگال فقیر دی یاد رکھائے متونیو یار وساری. کبھی بھی استغفار کرنے والا، کبھی بھی استغفار کرنے والا روٹی تھوڑی نہیں کرتا، بیٹے تھوڑے نہیں کرتا، رزق تھوڑا نہیں کرتا، عزت کا تھوڑ نہیں دیکھتا، کمی نہیں دیکھتا، اور برکتوں کی کمی نہیں دیکھتا، راحتوں کی کمی نہیں دیکھتا، عافیتوں کی کمی نہیں دیکھتا. ندامت کرنے والا، توبہ کرنے والا، تنہائیوں میں اللہ سے راز و نیاز کر کے اللہ کو منانے والا کبھی ان چیزوں کی کمی نہیں دیکھتا. قرآن نے وعدے کیے ہیں استغفار کے بول جسے مل جائیں، استغفار کے بول. برے والے میں ایک جگہ ہے مرضی پورہ، وہاں ایک صاحب رہتے تھے. میں ایک دو دفعہ وہاں گیا. ان کی گلی محلے میں کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی، میرے ہم عمر تھے اور بہت اللہ والوں سے عقیدت رکھتے تھے، اللہ والوں سے محبت رکھتے تھے. سفید پوش آدمی تھے. ان کو اچانک بیٹھے بیٹھے دل کا دورہ پڑا اور دل کی تکلیف ہوئی اور دل مچل گیا اور دل روٹھ گیا. اور ان کے بول تھے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، بس یہ بول تھے. اور انہی بولوں کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ان بولوں نے جو اس کی لاج رکھی نا، اس کی مغفرت کروائی اور اس کو جنت کے تاج پہنائے اور جنت کی بہاریں اور رونقیں دی، اب سوچ نہیں سکتے. ان بولوں میں خوش قسمت انسان وہ ہے، وہ دنیا کا خوشحالیوں کا راز پا جائے گا جس کے پاس استغفار ہے، جس کے پاس ندامت کے بول ہیں، جس کے پاس توبہ کے بول ہیں، جس کے پاس توبہ کے لیے کوئی آنسو ہیں. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. میرے رب کے پاس سارا ناز ہے اور بندے کے پاس سارا نیاز ہے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کے پاس نیاز ہو. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے نام کے ساتھ ناز نہ لکھا کرو. میں نے ناز نام لکھنے والوں کو کبھی خوشحال، کبھی پرسکون نہیں دیکھا، جتنی دولت ان کے پاس چاہے آ جائے، کیونکہ سارا ناز صرف اللہ کے پاس ہے، اور سارا نیاز اور سارا جھکنا اور سارا چھوٹا پن اور ساری ذلتیں یہ صرف میرے پاس ہیں، اور ساری عزتیں مولا تیرے پاس ہیں، صرف تیرے پاس ہے. استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا کبھی ان بولوں کو جو سینے میں سجائے رکھے گا وہ کبھی زندگی میں خالی نہیں جائے گا، اور اس کی نسلیں کبھی خالی نہیں ہوں گی. اللہ اس کی نسلوں کو ہمیشہ دولت، عزت، راحت، سکون، چین، نعمتیں یہ عطا کرتا رہے گا. جو شخص بھی ندامت کے بول اپنے سینے سے سجائے، زبان پہ ندامت کے بول ہوں گے، اللہ پاک اس کو کبھی خالی نہیں بھیجے گا، اس کی نسلوں کو ہمیشہ عطا فرمائے گا. استغفار وہ نعمت ہے، استغفار وہ سعادت ہے، اور استغفار وہ مبارک بول ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑے وقت کے امام، بہت عظیم ہستی، سفر میں تھے تو ایک مسجد میں تشریف لے گئے، رات گزارنے کے لیے رات پڑ گئی. ناواقف تھے،
انہیں جانتا کوئی نہیں تھا. مسجد کے خادم نے کہا جی نکلے، میں نے مسجد بند کرنی ہے. اس نے کہا تو بند کر کے چلا جا، میں پردیسی فقیر ہوں، رات یہاں رہ جاؤں گا. اس نے بے اکرامی کی، احترام نہیں کیا اور بہت برے طریقے سے نکال دیا. ایک صاحب نے دیکھا پردیسی مسافر ہے، انہیں یا میرے پاس آ جائے، میں آپ کا احترام جو میری مہمانی ہوگی قبول فرما لیں. امام صاحب وہاں تشریف لے گئے. وہ بندہ چلتا تھا تو استغفار کرتا تھا، اٹھتا تھا تو استغفار کرتا تھا، بیٹھتا تھا تو استغفار کرتا تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا وہ اس کا فائدہ بھی پایا؟ اس نے کہا یہ بڑے فائدے پائے. دنیا میں جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے، کائنات میں جو سوچتا ہوں ہو جاتا ہے، دولت، عزت، رزق، صحت، برکت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں. مگر اب ایک آس باقی رہ گئی کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے. ایک آس باقی رہ گئی ہے. جو مانگا ملا، جو سوچا پایا. ایک آس باقی رہ گئی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو جائے. انہوں نے کہا مجھ فقیر کا نام احمد بن حنبل ہے. وہ تیری آس بھی پوری ہو گئی ہے. دنیا کا کوئی خوش قسمت شخص ہوگا جس کی زبان پہ استغفار کا بول ہوگا. اور کبھی ایک اور لکھ لینا میری بات کو، یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، شاید یہ بول میرے منہ سے خود پہلی دفعہ نکل رہا ہے، جتنے میرے درس نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یا میری مجالس جتنے بھی ہیں، کبھی شقی کے منہ سے استغفار کا بول نہیں نکلے گا. سمجھے نہیں؟ اس کی وضاحت کرتا ہوں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک شقی ہیں، ایک سعید ہیں. بدبخت، شقی کہتے ہیں بدبخت، یا ازلی جہنمی، یا ازلی خبیث، یا پیدائشی کتا مردار. ازلی، کبھی اس کے منہ سے استغفار نہیں نکلے گا. کیوں؟ اس کے لیے فیصلہ ہی ازلی ہونے کا ہے. اگر استغفار نکل آیا تو پھر تو وہ سعید بن جائے گا. سعید کہتے ہیں سعادت مند کو، بخت والے کو، تخت والے کو، نصیب والے کو، اس کو سعید کہتے ہیں. جس کے مقدر میں، جس کی قسمت میں سعادتیں لکھی ہیں. کبھی بھی شقی کے منہ سے استغفار نہیں نکلے گا. اور اگر کسی میرے منہ سے استغفار نکل رہا ہے اور رب نے مجھے استغفار کی توفیق دے دی ہے، بول اسی کے ہیں. یہ بھی سن لینا، بول اسی کے ہیں، قبول بھی وہی کرتا ہے، چاہے نہ کرے کہیں کر دے، اور توفیق بھی وہی دیتا ہے. پھر سن لیں، بول بھی اسی کے ہیں، عرشی بول ہیں، بول بھی اسی کے ہیں، توفیق بھی وہی دیتا ہے اور قبول بھی وہی کرتا ہے. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی توں، سرکار بھی توں، بس قبول بھی وہی کرتا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سارا عارفانہ کلام کے بعد یہ لفظ کہیں، جو یار فرید قبول کرے. فرید فرد اللہ کا نام ہے. جو اللہ اگر قبول کر لے یہ سارا کچھ، پھر تو سلطان بھی ہے، سرکار بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، کائنات ساری پھر تیری ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں. جو یار فرید قبول کرے، اللہ اگر قبول کر لے تو ہمیشہ جس کے منہ پہ، جس کے بولوں میں استغفار ہوگا وہ دنیا کا خوش قسمت نصیب والا ہے. اور جتنا جس کی زبان پہ استغفار بڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، اترتا جائے گا اور روانی پکڑتا جائے گا، استغفار استغفار استغفار، سمجھ لیں وہ دنیا کا کوئی سعید اور خوش قسمت انسان ہے. رب اس سے راضی ہے. جو رب کہتے آ مجھ سے ایکسکیوز کر، آ مجھے منا. یہ جنہوں نے راز و نیاز کی کوئی دنیا کی مجازی خلوتیں پائی ہوئی ہوتی ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ روٹھے یار کو منانے میں کتنا مزہ آتا ہے. ہاں، ایک اور مزہ ہے. جنہوں نے یہ خلوتوں کے راز پائے ہیں، انہیں میری بات بجلی بل کے لگی ہوگی، ٹھا لگی ہوگی اور تاروں کو جا کے چھیڑ دیا ہوگا. جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. انہیں پتا ہے کہ منانے میں کتنا مزہ ہے. مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا،
जलती हुई आंखों को बुझाने नहीं आया, कहता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब रूठ गए हैं तो मनाने नहीं आया। उन्हें पता है कि वो वस्ल की घड़ियां, वो राज और नियाज की घड़ियां जिसमें मनाना होता है वो कैसा होता है। और यकीन जानिए जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का एक छोटा सा जर्रा भी है, कमली वाले की मोहब्बत का एक छोटा जर्रा भी है, मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद की जर्रा का एक मोहब्बत का एक छोटा जर्रा भी है, वो अल्लाह के सामने जब राज और नियाज करता है और तौबा निदामत और इस्तिगफार से अल्लाह को मनाता है, अल्लाह पाक यहीं बैठ के खुश होता है। और यहां तक फरमाता है, फरमाए सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, फिर मैं एक ऐसे सारे नेक हो जाएं, जन्नत में चले जाएं, फिर मैं एक ऐसी मखलूक पैदा करूंगा जो खताएं करके मुझे मनाएंगे और मुझे मजा आएगा। वाह मौला, हाँ, मुझे मनाएंगे और जब मनाएंगे ना इसमें मुझे मजा आएगा। मैंने पिछले दर्स में कहा था रब नाजो भरा यार है, मिनट में रूठ जाता है। ये जमीन तूने कहां झुकाई थी, तूने उस तरफ देखा क्यों था, मेरे गैर को देखा था, अच्छा ये क्यों किया था, बड़ा नाजो भरा यार है। और पल में मान भी जाता है, और मान भी इतना मान जाता है, कहता है जा आज के बाद रूठूंगा नहीं, और मान भी इतना जाता है, अच्छा जा जितनी तेरी खताएं थी उतनी मेरी अताएं हैं, जितने तेरे गुनाह थे उतना मेरा सवाब है, जितने तेरी गुनाहों के पहाड़ थे उतना मेरी नेकियों और रहमतों के पहाड़ है, जा उसका बदल फिर यूं कर दिया। इतना नाजो भरा यार, निजाकतों भरा यार है। वो खुशकिस्मत इंसान है जिसकी जुबान पे इस्तिगफार का बोल आ गया, नदामत का बोल आ गए, तौबा के बोल आ गए। मौला वो जिंदगी थी जिसके सुबह, जिसके शाम, जिसके लम्हे, जिसकी रातें, जिसकी सातें ऐसी गुजरी कि तुझे पल में मना भी ना सका, तुझे हर वक्त मैंने नाराज ही किया। अल्लाह वो कौन सा लम्हा और घड़ी होगी तो मुझे माफ कर देगा, तो वो कौन सा लम्हा घड़ी होगी तो मुझसे राजी हो जाएगा, वो कौन सा लम्हा और घड़ी होगी जब तू मेरा दोस्त बन जाएगा, और वो कौन सा लम्हा और घड़ी होगी जब मैं मुजरिम से महरम बन जाऊंगा। अल्लाह ता कर दे जो बैठ के रो रहा और नदामत के आंसू बहा रहा, मेरे रब के हां दुनिया का सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स यही है। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।